ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اور وہ خوب جانتا ہے جو اہل ایمان رغبت سے صدقات دیتے ہیں ان کے صدقات پر بھی باتیں چھانٹتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ دیتے ہیں مشقت کے محنت کے ساتھ کما کے دیتے ہیں، حالانکہ ان کے صدقات جو محنت کے ساتھ آئے ہیں۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب تھے، محنت کش تھے۔ اب جب غزوہ تبوک کے موقع پر حکم ہوا کہ زیادہ سے زیادہ لے کر کے آؤ، 900 اونٹ بمے ساز و سامان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے، 300 دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بشاشت نہیں آئی، انہوں نے محسوس کیا، اعلان کیا یا رسول اللہ 300 اور دیتا ہوں۔ پھر بھی مسکراہٹ جو چاہتے تھے نہیں ہوئی، پھر فرمایا یا رسول اللہ 300 اور دیتا ہوں۔ پھر آپ کے چہرے پر جو ہے وہ ایک مسکراہٹ محسوس ہوئی۔ 900 ایسے جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ قربانیاں دی جا رہی ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر کے آ گئے، حضرت ابوبکر کل سامان لے کر کے آ گئے، سب کچھ جو بھی تھا۔ اور دوسری طرف وہ صحابی تھے، وہ اب سوچ رہے تھے کہ میں بھی کچھ دینا چاہتا ہوں، کیا دوں؟ ایک یہودی کے پاس گئے کہ تم اگر مجھے مزدوری دے دو تو میں کچھ نہ کچھ مجھے مل جائے۔ گھر میں بھی فاقہ تھا، ساری رات اس نے کہا کہ چلو میرا باغ تھا کھجوروں کا کہ اسے پانی لگاؤ۔ اب ظاہر ہے پمپ تو نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، نہ موگے تھے کوئی کہ جو صرف کھالا سیدھا کر کے پانی دے دینا ہے، کنویں سے کھینچ کے ساری رات باغ کو پانی دیتے رہے۔ اور صبح اس نے ایک ٹوکری میں کھجوریں جو ہیں اجرت کے طور پر دی، کچھ گھر چھوڑ دی تاکہ وہ فاقہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور باقی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب وہاں ہچکچا رہے ہیں کہ کھجوریں پیش کیسے کروں، جبکہ مسجد کے صحن میں بے شمار سامان ڈھیر لگا ہوا ہے اور اعلانات بڑے بڑے ہو رہے ہیں، اور ادھر منافقین جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹانٹ کر رہے ہیں، یہ کھجوروں کے ساتھ ہرقل روم سے لڑنے جا رہے ہیں، اس قسم کی جو باتیں چھانٹ رہے ہیں۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ کیا لائے ہو؟ انہوں نے کھجوریں پیش کر دیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا یہ جو ڈھیر ہے اس پر بکھیر دو، یہ سارے ڈھیر پر بھاری ہیں، اس میں جو خلوص ہے، اس میں جو محنت ہے، وہ اللہ کو پسند ہے، وہ اللہ کے نزدیک کہیں زیادہ ہے اس سے بڑھ کے ساز و سامان سے۔ تو یہ چیزیں تھیں جن پر وہ ٹانٹ کر رہے تھے۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ استغفر لہم، اب ان منافقوں کا اندازہ کیجئے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت وارننگ ہے۔ اے نبی، آپ ان کے لیے معافی کی درخواست کریں اور لا تستغفر لہم، یا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اللہ سے درخواست کریں گے کہ ان منافقوں کو معاف کر دیا جائے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے نافرمانوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، یہ جو لوگ جنہیں پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی ہے وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھنے پہ بڑے خوش ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہیں انتہائی ناگوار گزرا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں مال سے اور جانوں سے۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور لوگوں سے بھی انہیں بھی روک رہے ہیں، کہتے ہیں گرمی میں مت نکلو۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، ان سے کہہ دو جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یعلمون، لو کانوا یفقہون، کاش کہ آج تمہارے سمجھ میں آ جائے، تمہیں اس کا شعور حاصل۔ وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ہنسو تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور رو زیادہ۔ یعنی موقع جو ہے ہنسنے کا نہیں ہے بلکہ رونے کا ہے جو تم حرکتیں کر رہے ہو، جزاء بما كانوا يكسبون، اس لیے کہ جو تم کمائی کر رہے ہو، برائیاں کما رہے ہو۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور اے نبی اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے آئے
اور آئندہ آپ میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلے اور یہ تم سے اجازت مانگے ساتھ جانے کی، فقل، تو ان سے صاف کہہ دینا، لن تخرجوا معی ابدا، کہ اب تم کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور نہ تم ہمارے ساتھ ہماری معیت میں دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ گویا آئندہ کے لیے بھی ان کے لیے جہاد اور قتال کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب یہ اس حد تک منافقوں کی سرکوبی ہے۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، اس لیے کہ تم نے اس پہلے مرحلے پر پیچھے بیٹھ رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا، فاقعدوا مع الخالفین، چنانچہ اب بیٹھ رہو گھر میں بیٹھنے والوں کے ساتھ، ولا تصلی علی احد منہم مات، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھانی ابدا، اب ہمیشہ کے لیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ کون منافق ہے۔ یہاں تک کیا اس دوران عبداللہ بن ابی بھی مر گیا اور آپ تیار ہو گئے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہ یہ آیت نازل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تھے اور انتہائی صادق الایمان نوجوان، وہ گزارش کرنے کے لیے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ اپنی قمیض دے دیجئے تاکہ میں اپنے باپ کے کفن میں لگا دوں، اور آپ نے قمیض دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو معلوم یہ کون شخص ہے، اس نے یہ اور یہ اور یہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا لیکن تم یہ تو دیکھو کہ مانگنے کون آیا ہے، یہ اس کا نہیں اس کا چہرہ ہے سامنے، اور آپ راضی ہو گئے، انہوں نے درخواست کی کہ نماز جنازہ ہی پڑھائیے، آپ راضی ہو گئے۔ اور حضرت عمر کیونکہ ان کی طبیعت جو تھی اللہ کی جو ہے وہ احکامات کے مطابق وہ تو بڑے اشدہم فی امر اللہ، اس معاملے میں وہ تو بہت سخت ہے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آ گیا لا تصلی علی احد منہم، نہیں نماز پڑھیں گے ان میں سے کسی کی بھی، منہم مات جو کہ مر جائے ابدا ہمیشہ کے لیے، ولا تقم علی قبرہ، ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہونا، یعنی مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مرے ہیں، نافرمانی کی حالت میں۔ ولا تعجبک اموالہم و اولادہم، اور ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد اے مسلمانوں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، اللہ نے تو ارادہ کر لیا کہ انہیں سزا دے اس دنیا میں بھی، فی الدنیا، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس طرح نکالے کہ یہ کفر کی حالت میں ہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، جب کوئی حکم آتا ہے، کوئی صورت نازل ہوتی ہے اس مضمون کو کہ اللہ کو مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں استطاعت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، وسائل رکھتے ہیں، وہی آپ سے درخواست کرنے لگتے ہیں کہ ان جہاد سے ہمیں اجازت دے دیجیے۔ یہ ان منافقوں کی روش ہے، حالانکہ اور انہیں گھر بیٹھنے والیوں کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں بیٹھنا پسند کیا، شامل ہونا پسند کیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹھپا لگا دیا، یعنی توفیق ہی ہدایت کی ان کی سلب کر لی گئی، اب یہ کبھی بھی ایمان یا سمجھ بوجھ انہیں حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اس کے برعکس وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، جنہوں نے جہاد کیا اپنے اموال اور جانوں کے ساتھ، اولئک لہم الخیرات، ان کے لیے ہیں ساری بھلائیاں، ساری خیر اب انہیں عطا ہوگی، واولئک هم المفلحون، اور وہی ہیں جو کہ حقیقی طور پر فلاح پانے والے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہوگی بہت بڑی کامیابی۔ وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذون لہم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، یہ اعراب جو دیہاتی لوگ تھے ان میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے مختلف اعتراضات، مختلف معذرتیں پیش کی، بہانے کیے کہ انہیں بھی پیچھے بیٹھ رہ جانے کی اجازت دی جائے، اور اس طرح بیٹھ رہے جیسے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کے ایمان سے جھوٹا عہد کیا تھا ایمان کا، وہ بھی پیچھے بیٹھ رہ گئے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان بدعمومیوں میں سے بھی اور جن لوگوں نے یہ کفر کا طریقہ اختیار کیا
ان قریب وہ دردناک عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ ہاں ایک استثناء دی گئی، لیس علی الضعفاء، وہ لوگ جو ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں کہ جا ہی نہیں سکتے، ولا علی المرضى، یا پھر وہ جو کہ بیمار ہیں، مریض ہیں، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور وہ لوگ جو کہ جہاد میں شرکت کے لیے ان کے پاس اسباب نہیں ہے، حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، وہ اگر پیچھے رہ جائیں خلوص دل کے ساتھ جو کہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ان وجوہات سے کہ وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، مریض ہیں یا ضعیف ہیں، تو وہ یقیناً اللہ کے اور اس کے رسول کے وفادار ہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، ایسے محسنوں کے لیے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آ کے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمیں سواریاں مہیا فرمائی جائیں تاکہ ہم بھی چل سکیں، ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، اور پہلی سواریوں کی میں آپ کو بتا چکا کہ کتنی قلت تھی۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا، اب اتنی سواریاں جو ہو سکتی تھی اکٹھی ہو گئیں، اب مزید کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ واپس گئے مجبوراً، اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حزناً، حزن کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، اور اس وجہ سے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہ ہم سواری کا بندوبست کر لیتے اور ہمیں بھی موقع ملتا ہے اس جہاد میں حصہ لینے کا، گویا وہ ایک حسرت لیے ہوئے واپس لوٹے۔ ہاں ہماری اگر اعتراض ہے ان لوگوں پر ہے، انما السبیل علی الذین، ان لوگوں پر یستأذنونک، جنہوں نے آپ سے اجازت لی، وہم اغنیاء، جبکہ وہ غنی تھے، وہ جا سکتے تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، انہوں نے پسند کیا گھر میں بیٹھ جانے والیوں کے ساتھ رہنا، وطبع اللہ علی قلوبہم، تو اللہ نے ان سے ہدایت کی توفیق سلب کر لی، ان کے دلوں پر مہر کر دی، فہم لا یعلمون، اور اب وہ کچھ نہیں جانتے، یعنی اس روش کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اب ایسے ہیں کہ جیسے کچھ بھی نہیں جانتے۔ یعتذرون الیکم، جب آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس اب بہانے لے کر کے آئیں گے، اب یہ آیات ہیں جو کہ واپسی پر آ رہی ہیں کہ جب اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کے پاس واپس پہنچیں گے تو یعتذرون الیکم، یہ آپ کے پاس آئیں گے بہانے گھڑ کے۔ قل لا تعتذروا، ان سے کہہ دینا کہ بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے تمام حالات ہمیں بتا دیے، تمہارا جھوٹ کھول دیا گیا ہے، تم بالکل نمایاں اور ننگے کر دیے گئے ہو کہ یہ تمہاری جھوٹی حقیقت ہے۔ وَسَيَّرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب دیکھیں گے اہل ایمان اللہ اور اس کا رسول تمہارا طرز عمل مستقبل میں، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس رب کی طرف جو ظاہر اور باطن سب کا جاننے والا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں بتائے گا تم کیا عمل کرتے رہو۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یہ قسمیں کھا کھا کر کے آپ کے پاس آئیں گے، إِذْ انقلبتم إِلَيْهِمْ لَا تُعْرِضُوا عَنْهُمْ، اس لیے کہ یہ تمہاری واپسی پر تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، انہیں چھوڑ دو، انہیں معاف کر دو، تو بے شک فعارض عنہم، تم ان سے قطع تعلق ہی کر لینا، انہم رجس، کیونکہ یہ تو گندگی ہیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، اور یہی ان کی جزا ہوگی جو یہ کسب کرتے رہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، بفرض محال آپ ان سے راضی ہو بھی گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ان فاسقوں سے، نافرمانوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، یہ جو دیہاتی عرب ہیں، خاص طور پر بدوی، دیکھیے صورتحال یہ تھی کہ جب دین اسلام کا غلبہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمکن حاصل ہو گیا، تو اب سب علاقوں میں لوگوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب دین اسلام کے ماتحت ہی زندگی گزارنا ہے، لہٰذا جو دور دراز یہ رہنے والے تھے، ریگستانوں میں رین بسیرے جن کے تھے، اب وہ انہیں اتنا کوئی وہ سمجھ بوجھ تھی نہیں، لیکن انہوں نے یہ سمجھا اور سوچا
کہ اب کیونکہ غلبہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہٰذا کم از کم کلمہ تو پڑھ لو، باقی دین کے تقاضے پورے کرنے یہ معاملہ ان کے نزدیک بڑا بھاری تھا۔ لہٰذا وہ زکوٰۃ بھی جب وصولی کے لیے جاتے تھے لوگ تو ایسے سمجھتے تھے جیسے ان پر کوئی تاوان تھوپ دیا گیا۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ جو بدوی عرب ہیں، یہ دیہاتی لوگ ہیں، یہ کفر میں اور منافقت میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ وَأَجْدَرُ اللَّهُ يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور یہ جو ہیں اس دین کی حدود سے بھی ناواقف رہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کی ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، جبکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے ان کے متعلق اور حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، ان بدوؤں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر تاوان سمجھتے ہیں، اور یہ آپ کے حق میں زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی مصیبت آپ پر ٹوٹ پڑے، یہ معاملہ ان کے گلے سے کسی طرح جو ہے وہ چھٹ جائے۔ علیہم دائرۃ السوء، یعنی کہ بدی کا چکر انہی پہ مسلط ہو کر کے رہے گا۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ بھی اللہ نے تسلیم کیا، واضح کر دیا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اکثریت ایسی ہے ان میں سے، لیکن ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو واقعاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اللہ آخرت کے دن پر۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں تقرب کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں، یعنی اس نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب بھی حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے حق میں دعا مل جائے۔ الا انہا قربۃ لہم، آگاہ ہو جاؤ کہ ضرور یہ ان کا خرچ کرنا اللہ کے قربت کا باعث بنے گا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت کے دامن میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک وہ رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ مہاجر، وہ انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت حق پہ لبیک کہا، دعوت ایمان پر لبیک کہا، اس میں سبقت کی، پھر وہ لوگ جو انتہائی خلوص اور صداقت کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں بنا رکھی ہیں، باغات بنا رکھے ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہوگی بہت بڑی کامیابی۔ یہ ہے اوپر کی صف۔ اس کے بعد جو ہے سب سے نیچے کی صف میں کون ہوگے؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے گرد و پیش رہنے والوں میں یہ بدو لوگ جن میں سے بہت سے منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور یہ اہل مدینہ میں سے بھی جو منافقین ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو نفاق میں بڑے طاق ہو چکے ہیں، بڑی سازشیں ایسی خفیاں بناتے ہیں کہ جس کا جیسے محسوس ہوتا ہے کوئی توڑ ہی نہیں۔ لا تعلمہم، آپ ان کے متعلق نہیں جانتے، نحن نعلم، اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، انہیں تو عنقریب سزا دی جائے گی دوہری، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر انہیں اس بڑی سزا کی طرف لایا جائے گا جو کہ آخرت میں ملے گی بڑی، یعنی دوہری سزا یہ ہے کہ جس دنیا کی محبت میں وہ مبتلا ہیں اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لائے، ان سے منافقت اور غداری کا رویہ اختیار کیا، وہ بھی ان کے ہاتھ سے جائے گی، وہ مال و جا بھی جائے گی، اور جو انہیں عزت و شرف حاصل تھا، اب عبداللہ ابن ابی جیسا شخص جو کہ بادشاہ بنائے جانے والا تھا، بہت بڑا سردار تھا خزرج قبیلے کا، اور یہ سارے کے سارے اتنی ذلت اور رسوائی سے دو چار ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے نماز جنازہ پڑھانے سے بھی روک دیا گیا، نمایاں کر دیا گیا کہ یہ منافق، دعا بھی جو ہے اس کے لیے کرنے سے روک دیا گیا کہ مغفرت کی دعا بھی نہیں کی جائے گی، یعنی اتنا، یہ ہے بالکل نیچے کی۔ اور پھر ایک درمیان کی صف ہے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس سے پہلے کچھ لوگوں نے اور کچھ نے آ کر کے تسلیم کیا کہ یا رسول اللہ ہم سے سستی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجیے۔ انہوں نے گویا کہ اعتراف کیا، اس لیے دل میں ایمان تھا لیکن کسی سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ ان میں 6 افراد وہ تھے جو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی تھے۔ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خبر پہنچی کہ آپ واپس پہنچنے والے ہیں تو پہلے ہی اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔
اور یہ عہد کر لیا، اعلان کر دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر ہمیں نہیں کھولیں گے، ہماری بریت کا معافی کا اعلان نہیں کریں گے، ہم بھوکے پیاسے بندے رہیں گے اور یہیں جان دے دیں گے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر معافی کا اعلان فرمایا، اور ان سے جو انہوں نے آفر کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نے جس نے ہمیں معاف فرمایا اس کے لیے ہم اپنے جس چیز نے یعنی مال و دولت دنیا نے ہمیں روک رکھا تھا، جو ان کے پاس جو کچھ بھی تھا اس زمانے میں، ہم وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں۔ تو حکم ہوا کہ ان سے کچھ لے لیجیے صدقات کے طور پر اور وہ صدقہ کیجیے تاکہ وہ ان کے لیے اور آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث بنے، اور اللہ نے انہیں پھر معافی کا اعلان کر دیا۔ لیکن 3 اصحاب وہ تھے، حضرت کعب بن مالک ان میں تھے، حضرت ہلال بن امیہ اور ایک صحابی اور تھے 3، مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 اصحاب جو تھے ان کا معاملہ 50 دن تک پینڈنگ رہا، اس کا آگے ذکر آئے گا اور انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے، اب کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے، ہم اسی رکوع کے اختتام پر پہنچیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ جنہوں نے وآخرون اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جن کے عمل مخلوط ہیں، کچھ نیک بھی اور کچھ ان سے غلطیاں بھی ہو گئیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو بدری صحابی ہیں، جنہوں نے غزوہ احد میں بھی حصہ لیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بدر کے صحابیوں کا تو اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ سارے بخش دیے گئے، گویا کہ ایڈوانس ان کی جو ہے وہ جنت میں جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ تو اب یہ اس قسم کے صادق الایمان، لیکن اس موقع پر جو کوتاہی ہوئی، اب اس میں یہ بھی سبق موجود ہے کہ جو اہم ترین مہم ہوتی ہے، گویا کہ آخر دم تک اس ایمان کی کیفیت پر رہنا، اس عزم اور جزم کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی حدود پہ عمل کرنا جو مطلوب ہے، وہ آخری دم تک مطلوب ہے۔ اس لیے بعض احادیث کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ انسان کا فیصلہ اس کے آخری لمحے کے مطابق ہوگا کہ اس نے کس حالت میں جان دی ہے، ایمان پر جان دی ہے، کفر پر جان دی ہے، نفاق پر جان دی ہے۔ اس لیے دعائیں کرتے ہیں ہم، اللہ مولا کریم کا مرتے دم کلمہ نصیب فرمانا، تاکہ ایمان کی حالت میں شہادت دیتے ہوئے جان نکلے۔ یہ بڑی اہمیت کی حامل شے ہے، اس کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، تو ان سے ان کے اموال لے کر کے صدقہ کے طور پر لے لیجئے، تطہرہم، اور انہیں پاک کیجیے، وہ تزکیہم بہا، ان کا تزکیہ کیجیے، وہ صلی علیہم، اور ان کے حق میں آپ دعا بھی کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا کرنا ان کے حق میں ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی، باعث تسکین ہوگی۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا۔ علم یعلم ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، کیا تم جانتے نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات و خیرات کو قبول کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ اللہ ہی ہے جو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قل، ان سے کہیے، قُلْ اعْمَلُوا، اب تم عمل کرو، فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اب جائزہ لیتے رہیں گے اللہ بھی، اس کے رسول بھی، اور اہل ایمان بھی تمہارا طرز عمل کا۔ فَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور فائنل فیصلہ تو پھر اس عالم الغیب و شہادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ وَآخَرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور رہ گیا معاملہ کچھ دوسرے لوگوں کا۔ اب یہ حضرت کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ، اما یعذبہم، چاہے تو ہم انہیں سزا دیں، واما یتوب علیہم، چاہے تو ان کی معافی کو قبول کر لیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب اس کے آگے کیا ہوا، اب انشاءاللہ کل کی نشست میں، اب 1:30 بج رہا ہے، وقت اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت دے سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب